کہ قرآن مجید میں جو یہ الیہود جو کثرت سے ذکر ہوا ہے، یہ کس سے مشتق ہے؟ اس سلسلے میں اہل علم نے بہت کچھ کہے ہیں۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس کو بہت ہی اختصار سے بیان کیا ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ الیہود الحوادۃ سے مشتق ہے۔ الحوادۃ کا مطلب ہوتا ہے المودۃ۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے ایک دوسری بات یہ ذکر فرمائی ہے کہ یہ یعنی التہود سے مشتق ہے۔ التہود کہتے ہیں التوبہ۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف میں بنی اسرائیل کا جو تفصیل سے ذکر فرمایا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا نقل فرمائی کہ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ۔ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ یعنی إِنَّا تُبْنَا إِلَيْكَ۔ ان کی اسی قول کی وجہ سے آپ کی جو پیروکار ہیں ان کو الیہود کہا گیا، واللہ اعلم۔ ایک بات یہ بھی ملتی ہے ہمیں اس ضمن میں کہ یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں جو سب سے بڑے آپ کے فرزند ہیں یہوذا ان کا نام ہے، تو انہی کی آل اولاد اور انہی کی طرف نسبت اور جو ہے انہی کا خون ہونے کی وجہ سے ان سب کو یہود کہا گیا۔ ایک بات یہ بھی ذکر کی جاتی ہے کہ جیسے کہ ایک بصری قاری ہیں جو قراء سبعہ میں شمار ہوتے ہیں، ابو عمرو ابن العلا، جن سے متعلق میں نے کئی مرتبہ ذکر کیا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ سورۃ سبا کے آغاز میں تو میں نے قراء سبعہ کا نام بنام لے کر کے ہلکا پھلکا میں نے تعارف بھی کروایا ہے۔ تو یہ 158 ہجری سنہ وفات ہے ان کا، تو انہوں نے کہا کہ یہ الیہود یعنی اس لیے ان کو الیہود کہا گیا کہ کانوا یتہودون یعنی ای یتحرکون عند قراءۃ التوراۃ۔ جب وہ تورات کو جو پڑھتے تھے، تلاوت کرتے تھے تورات کو، تو اس وقت وہ ایک مخصوص انداز میں ہلتے تھے، وہ اس سے جو ہے ان کی ایک خاص صفت ہے وہ۔ اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اہل علم جب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید جو حفظ کی جو طلبہ پڑھتے ہیں کس انداز میں وہ ایک مخصوص قسم کی جو حرکت کرتے ہیں، تو بعض اہل علم نے اس کی یعنی اس پر نکیر کی ہے کہ یہود کی اس میں مشابہت ہے، لیکن ہم ہندوستان میں دیکھتے ہیں کہ جو ہے ایک عام سی بات ہے، اس کے بغیر پڑھنا دشوار ہو جاتا ہے، اسی کے عادی ہو جاتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے چاہے طالب علم ہو چاہے استاذ ہو، اس کی شاید خبر ہی نہیں ہوگی کہ جو ہے یہود اس پر حرکت کرتے ہیں، پڑھتے وقت حرکت کرتے ہیں تورات پڑھتے وقت۔ لیکن عرب دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس نوعیت کی مطلب شکلیں ان کے پاس نہیں ہیں۔ بہرحال یہ آغاز سے ہونی چاہیے۔ میں نے ضمن اس کو ذکر کر دیا ہے۔ یہ الیہود سے متعلق باتیں تھی کہ جو ہے الیہود کس چیز سے مشتق ہے۔ چونکہ انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حضور توبہ کیا ہے، ان کو توبہ کرنے کی دعوت دی گئی، اور پھر یہ آپسی اعتبار سے ان میں جو مودت اور اخوت اور جو ہے جو تھی، اسی وجہ سے ان کو یہ نام پڑا کہ الیہود۔ یہ اس سے متعلق باتیں تھیں جو حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے بہت ہی اختصار سے ذکر کیا ہے۔ یہاں ایک بات ہے جو اسی سے جڑی ہوئی ہے، وہ یہ کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی جو الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح کتاب ہے، جزاہ اللہ خیراً، بہت ہی مفید کتاب اور جو ہے نفع بخش کتاب الحمدللہ، اور متعدد پہلوؤں پر گفتگو کی گئی ہے اس کتاب نے۔ کئی ایک پہلوؤں سے طالب علم مستفید ہوتا ہے، ذہن کھولتا ہے، اس کا ایمان راسخ ہوتا ہے باذن اللہ تعالی۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس بات کو ذکر کیا کہ وہ جو سورۃ البقرہ اور سورۃ المائدہ کی آیت کریمہ ہے، اور یہاں جو سورۃ الحج کی آیت کریمہ ہے، ایک طرف والذین ہادوا والنصارى، دونوں طرف یہ بات کہہ کر کے ایک طرف ان کو مسلمان قرار دیا گیا اور ایک طرف ان کو کافر قرار دیا گیا۔ اس میں فرق کرنے والی بات یہی ہے کہ وہاں پر الایمان بالرسل موجود ہے سورۃ البقرہ اور سورۃ المائدہ میں، یہاں الایمان بالرسل فوت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ہے والذین ہادوا کہہ کر کے یہاں کافر کہا گیا ہے، اس وجہ سے بھی کہ یعنی تورات کے منسوخ ہو جانے کے بعد، انجیل کے منسوخ ہو جانے کے بعد، قرآن مجید جو ناسخ ہے اس کے آ جانے کے بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد بھی کوئی یہ کہے کہ میں تورات ہی پر ایمان رکھتا ہوں اور تورات ہی پر عمل کرتا ہوں، تو پھر ایسی صورت میں وہ ہے یقیناً
والذین ہادو میں اس کا ذکر ہے، لیکن وہ یہاں کافر مراد ہے، ایسے یہود مراد ہیں، وہ یہود مراد ہیں جو ابھی قرآن نازل نہیں ہوا ہے، اللہ کے رسول کی بعثت نہیں ہوئی ہے، اور تورات جو اللہ نے نازل کی ہے ابھی اس میں تحریف نہیں ہوئی ہے، صحیح سالم ہے، اس پر جو عمل کر رہے تھے ان کی حق میں وہ بات کہی گئی ہے جو سورۃ البقرہ اور سورۃ المائدہ میں ہے۔ یہاں والذین ہادو کہہ کر کے جو ایک کفار کا آغاز اللہ نے کیا ان الذین آمنوا کے بعد والذین ہادو، یہ بھی کفار ہیں، یہ وہ یہود مراد ہیں جنہوں نے قرآن مجید کے نازل ہونے کے بعد بھی تورات ہی پر جو ہے مطلب جمے رہے، اس پر عمل کرتے رہے کلی طور پر، تفصیلی طور پر، اور پھر جو ہے تورات کے محرف ہو جانے کے بعد، اس میں تحریف ہو جانے کے بعد، اس میں تبدیلی ہو جانے کے بعد بھی اللہ کے کلام میں انہوں نے تبدیلی کی، اور تبدیلی ہونے کا علم ہونے کے باوجود بھی اسی پر وہ عمل کر رہے ہیں۔ یہاں پر وہ یہود مراد ہیں جو کہ اللہ رب العالمین کے ہاں کفر ہے۔ تو اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ ان الذین آمنوا والذین ہادوا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورۃ التوبہ میں بیان فرمایا کہ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں جو سورۃ التوبہ کی ہے، آپ دیکھو اس میں اہل کتاب کو اللہ رب العالمین نے اہل کتاب سے قتال کا حکم دیا ہے، یعنی جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے، آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، جو اللہ نے حلال کیا ہے، جو اللہ نے حرام کیا ہے اس کو حلال نہیں مانتے، اس کو حرام نہیں قرار دیتے، اللہ کا جو دین اسلام ہے اسے اپنا دین نہیں مانتے، اللہ کے رسول پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسے لوگوں کو کافر قرار دیا ہے، ان کے ایمان کی نفی کر دی رب العالمین نے۔ بھلے ہی تورات کے نام پر ان کا ایمان ہے، بھلے ہی موسیٰ کے نام پر ان کا ایمان ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی لائی ہوئی شریعت کے مقابل اللہ کے رسول نے جو شریعت لے کر کے آئے وہ کامل شریعت ہے، اور وہ یعنی اس کی ساری جزئیات پر عمل کرنا ہے۔ اجمالی طور پر تو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان ہوگا، ان کی لائی ہوئی شریعت پر اجمالی طور پر ایمان ہوگا، ان پر جو نازل کی گئی کتاب ہے اس پر اجمالی طور پر ایمان ہوگا، ایمان مجمل ہوگا، لیکن تفصیلی طور پر جو ایمان محمد پر ہونا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن پر ہونا چاہیے، عمل اس پر ہونا چاہیے، دین اس کو بنانا چاہیے، وہ نہیں ہونے کی وجہ سے ان کی ایمان کے اللہ نے نفی کر دی ہے۔ یہ قابل غور بات ہے۔ آپ کو وہ حدیث کا بھی علم ہوگا جسے امام مسلم بن الحجاج القشیری رحمہ اللہ اپنی الصحیح کی کتاب الایمان میں لائے ہیں، اور امام نووی رحمہ اللہ نے خوب عنوان قائم کیا۔ امام نووی رحمہ اللہ نے عنوان قائم کیا کہ باب وجوب ایمان اہل الکتاب برسالۃ الاسلام، یعنی اہل کتاب پر یہ بات واجب ہے کہ وہ آپ علیہ السلام پر ایمان لائیں، قرآن پر ایمان لائیں، اسی کو دین بنائیں، اللہ کا دین جو اسلام ہے اس پر عمل کریں، ساری ایک جز جو ہے اللہ کے رسول کی لائی ہوئی شریعت ہی سے لے، یہ ان پر واجب ہے، تبھی وہ مومن کہلائیں گے، تبھی وہ مسلمان کہلائیں گے۔ اور پھر عیسیٰ علیہ السلام پر ان کا ایمان، موسیٰ علیہ السلام پر ان کا ایمان، تورات پر ان کا ایمان اور تورات پر ان کا عمل ان کی نجات کے لیے کافی نہیں ہے، اس لیے کہ ایک تو تورات منسوخ ہو چکی ہے اور دوسری بات اس میں تحریف ہو چکی ہے۔ ہر دو اعتبار سے اس پر ان کا قائم رہنا، آپ علیہ السلام کے ایمان نبی بنائے جانے کے بعد، قرآن کے نازل ہو جانے کے بعد، پھر تو ان کا ایمان جو ہے یعنی کسی طور پر بھی قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو امام مسلم رحمہ اللہ نے اس حدیث مبارکہ کو اپنے صحیح کی کتاب الایمان میں لائے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فوالذی نفس محمد بیدہ لا يسمع بی احد من هذه الامة یہودی ولا نصرانی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یعنی اللہ رب العالمین کی قسم کھائی آپ نے، کہ میری اس امت کا جو یہودی ہے، جو نصرانی ہے، امت سے مراد آپ علیہ السلام کی امت، یعنی امت میں وہ سارے افراد آ جاتے ہیں جنہوں نے، جو مسلمان ہیں، جو غیر مسلم ہیں، جنہوں نے آپ کی دعوت کو قبول کیا، امت اجابت ہو یا کہ امت دعوت ہو، سب کے سب شامل ہیں۔ میری اس امت کے وہ افراد جو یہودی یا نصرانی، یعنی ان کو خبر ہو چکی ہے میرے سے متعلق کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میری نبوت کا اعلان ہو چکا ہے، میری رسالت سے متعلق خبریں پھیل چکی ہیں، اور پھر جو ہے مجھ پر اللہ نے جو کتاب نازل کی ہے، جیسے کہ سورۃ الانعام میں اللہ نے کہا کہ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ،
شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ سورۃ الانعام کی آیت کریمہ کی تفسیر میں کہ میں یعنی تم کو بھی ڈراتا ہوں قرآن کے ذریعے سے، اور پھر جہاں جہاں تک میری بات پہنچے گی، جہاں جہاں تک میرا ذکر ہوگا، ان سب سے متعلق گویا کہ میں نے خود ہی ڈرایا ہے۔ انذار کے لیے، النظارہ کے لیے مشافہتاً آمنا سامنا ہو کر ہی کسی کو جنت جہنم کے بارے میں بتانا کوئی ضروری نہیں ہے۔ النظارہ میں جو ہے مطلب بات پہنچتی ہے، کہیں پر پیغام پہنچ جاتا ہے، تب بھی یہی معنی لازم آتا ہے کہ جو ہے گویا کہ انہوں نے ہی ان کو بتایا ہے۔ تو آج اللہ کے رسول کا ذکر دنیا بھر میں ہے تو گویا کہ اللہ کے رسول ہی نے ان کو یہ بات بتائے ہیں، یہ معنی ہے اس کا۔ تو ایسی صورت میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کا جو یہودی بھی، جو نصرانی بھی، اس کو میرے سے متعلق بات پہنچ چکی ہے اور اس کے کانوں میں یہ بات آ چکی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں، قرآن اللہ نے مجھ پر نازل کر دیا ہے۔ اس کے باوجود بھی ثم یموت، اس کے باوجود بھی اسی حالت میں وہ رہتا ہے یہاں تک کہ اس کی موت آ جاتا ہے کہ ثم یموت ولم یؤمن بالذی ارسلت بہ، اللہ نے مجھے جو دین دے کے بھیجا ہے، جو قرآن مجھ پر نازل کیا ہے، میں اللہ کا رسول ہوں، اس پر وہ ایمان لائے بغیر اس کی موت آ جاتی ہے، کہا کہ الا کان من اصحاب النار، تو وہ اہل جہنم میں سے ہوگا۔ تو ایسے میں والذین ہادوا سے مراد یہاں وہ لوگ مراد ہیں جو کہ کفار ہیں، جو اللہ کے رسول کی رسالت کے بعد بھی ایمان نہیں لاتے ہیں، قرآن کے نزول کے بعد بھی قرآن پر ایمان نہیں لاتے ہیں، پھر بھی تورات پر قائم رہتے ہیں، جبکہ وہ کہ منسوخ ہے اور منسوخ ہونے سے بڑھ کر کے اس میں تحریف بھی ہو چکی ہے۔ ایسے میں یہاں والذین ہادوا سے خالص کفار مراد ہیں، اور وہاں پر والذین ہادوا سے مراد وہ اہل اسلام مراد ہیں۔ میں نے اس کو اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ محض اس کو متشابہات کے طور پر فرق نہیں سمجھنا چاہیے، معنوی اعتبار سے بھی اس میں فرق ہے، سیاق کے اعتبار سے اس کو اپنے پیش نظر رکھیں۔